سرخیوں سے آگے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ملک میں مرگی کے مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی لا علاج بیماری نہیں ہے، لیکن صحیح وقت پر صحیح علاج نہ ہو تو مرض مہلک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ وقت رہتے اگر ماہرین سے رجوع کیا جائے تو مریض کو جلد ہی اس بیماری سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندہ انیس الرحمان نے مرگی کے ماہر ڈاکٹر ظفر شاہنواز سے ملاقات کی اور ان سے اس مرض کے اثرات اور علاج کے متعلق جاننے کی کوشش کی۔ تو پیش ہے ڈاکٹر ظفر شاہنواز سے ایک خاص ملاقات۔ ناظرین، ایپیلیپسی یا مرگی ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں کافی توہمات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک عصبی بیماری ہے۔ آج مرگی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ظفر شاہنواز۔ ڈاکٹر ظفر شاہنواز نے مرگی کے علاج کے لیے، مرگی میں ایکسپرٹائز حاصل کرنے کے لیے برطانیہ سے ڈگری حاصل کی ہے۔ آئیے اب ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ مرگی دراصل ہے کیا؟ یہ بیماری کس طرح آتی ہے؟ کیا اس کے جو ہے سمٹمز ہوتے ہیں؟ مرگی جو دورے کہتے ہیں یا پھر انگلش میں ایپیلیپسی کہتے ہیں، یہ ایک دماغی بیماری ہے۔ دماغ میں جو ہے برین میں چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں جس کو ہم انگلش میں نیورونز کہتے ہیں۔ سارا برین کا جو کام ہے یہ اسی کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ اس کے کام کرنے میں یہ اگر ٹھیک کام کرتے رہیں تو سب ٹھیک چلتا ہے۔ اگر اس کے کام کرنے میں کوئی فرق آ جائے اور اس کے الیکٹریسٹی پوٹینشلز میں، ایکشن پوٹینشلز میں فرق آ جائے تو جیسے کہنا چاہیے ایک زیادہ کرنٹ جیسے پاس ہو جائے تو شارٹ سرکیوٹ جیسے ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے ہاتھ پیر اکڑ کے فٹس آ جاتے ہیں۔ ظفر صاحب، یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک عصبی بیماری ہے۔ زیادہ تر توہمات کے ذریعے اس کا علاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنا صحیح ہے اس بیماری کے علاج کے لیے؟ یہی بڑا افسوس کی بات ہے، اور میرے پاس اب جتنے بھی پیشنٹ میں جب آنے کے بعد سے دیکھ رہا ہوں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ عجیب اس کے بارے میں لوگوں کے خیالات ہے۔ کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ جن کا سایہ، بھوت کا سایہ درگاہ میں چھوڑ دیے، کوئی جو ہے لے جاتے ہیں کہ عاملوں کے پاس اس کا علاج کراتے ہیں سمجھ کے کہ جو ہے جن کا یہ ہو گیا۔ کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ اس کو، کوئی لوگ ایسے بھی ہیں جو قبرستان میں سلایا گیا بچوں کو، پیشنٹس کو۔ کئی ایسے ہیں جن کو جو ہے سونا چاندی کھلائی گئی ہے کئی دنوں تک۔ کچھ ایسے بھی پیشنٹس ہیں جن کو جو ہے حرام گوشت بھی کھلایا گیا، یہ کہہ کے آپ کھانے کے بعد یہ فٹس کا جو ہے اس سے آپ کو نجات ملے گی۔ یعنی اس میں اتنے عجیب غریب تماشے کے کامیں ہوتے ہیں۔ کوئی جو ہے جڑی بوٹی کا، کوئی جو ہے پتوں کا، ایک بار یہ آپ ایک بار اس کا یہ پی لیں تو فٹس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر کے پاس بار بار جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ہے ایسے سارے یہ جو چیزیں ہیں اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اور 5-10 سال اس کے پیچھے جب دوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نتیجہ نہیں مل رہا تب پلٹ کے پھر ہمارے پاس آتے ہیں، مگر جب بدبختی سے سمجھے کہ دیر ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی جو ایپیلیپسی ایک دوا سے کنٹرول ہو سکتی تھی، پھر جو ہے اس کو 2 یا 3 دینے پڑتی ہے اور اس کو کرونک ہو جاتی ہے جب تک۔ آپ نے کہا صحیح علاج، مرگی کے لیے صحیح علاج چاہیے، تو یہ کس طرح ممکن ہے یہ بتائیں۔ صحیح علاج کے لیے کچھ شرائطیں ہیں، جیسی آپ ہر کوئی ڈاکٹر کے پاس جائیں، ہر کسی وہ تشخیص نہیں دے سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے کافی قسمیں ہیں مرگی کی۔ میں تقریباً اگر میں یہ نہ ہوں تو 40-45 قسمیں ہیں۔ تو اس میں کس قسم کی مرگی ہے یہ پہچاننا، کلاسیفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اندھا دھند آنکھ موچ کے آپ دوا دے رہے ہیں تو 15-20 سال بھی لینے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کو کلاسیفائی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کلاسیفائی کرنے کے لیے EEG کا علم رکھنا ضروری ہے، یعنی EEG کو پڑھنا، اچھا پڑھنے آنا، رپورٹ کرنے آنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایپیلیپسی کا علاج ہے یہ کافی جو ہے قیمتی ہوتا ہے اور اس کی دوائیں بھی ہندوستان میں اویلیبل نہیں ہیں۔ جی، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ اب جب میں USA سے واپس آیا تو مجھے بڑا افسوس یہ ہوتا تھا کہ جو دوائیں وہاں ملتی تھی، دریافت تھی، وہ دوائیں یہاں بالکل نہیں تھی۔ پرانی ہی 30-40 سال پرانی دوائیں تھی، مگر یہ 6-8 مہینے میں خوشبختانہ ساری وہ دوائیں یہاں آ گئی ہیں انڈیا میں، اور یہ دوائیں کافی مؤثر ہیں، باثر ہیں، اور یہ سیف بھی ہیں۔
اور اس سے یہ ہو گیا کہ ہمارے بھی ہاتھ کھل گئے اور مریضوں کے لیے بھی یہ بڑی اچھی خوشخبری ہے. تھوڑے بہت یہ پرانی دواؤں سے مہنگے ضرور ہیں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ ایسے ہیں کہ جو ہے کسی کے بس کی بات نہ ہو. ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہندوستان ایسے ملکوں میں سے ہے جہاں پر تناسب زیادہ ہے مرگی کے پیشنٹس کا، تو اس بارے میں بتائیں آپ کہ کیا فرق پڑے گا، کتنا جو ہے خطرناک ہے یہ، زیادہ سے زیادہ شہریوں کو یہ اس بیماری ہونے کا خطرہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بتاؤں تو 85% دنیا کے جو یہ ہیں مرگی کے پیشنٹس یا ایپیلیپٹکس ہیں، وہ زیادہ تر 85% ایشیا میں ہے، جس میں انڈیا بھی ہے. اور اگر انڈیا کا ہم اسٹیٹسٹکس لیں تو تقریباً 1000 لوگوں پر 7 لوگوں کو مرگی ہے. اور خود آندھرا پردیش میں اس کے 5 سے 6 لاکھ کے کیسز ہیں. اس میں وجہ یہ ہے کہ ویسٹرن کنٹریز اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ملک ہیں، ان سے ہماری جو ہے اسٹیٹسٹکس کافی آگے ہے. وہ لوگوں کے پاس اتنے کیسز نہیں. وہ وجہ، اس کی وجوہات بھی ہیں کافی. وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو پرجمعیت، دوسرا یہ کہ جو ہے جس حالات میں زندگی بسر ہوتی ہے، لو سوشل اکنامک کنڈیشنز، ٹی بی زیادہ ہے، انفیکٹیو کیسز، نیوروسسٹوسرکیسس یعنی ایک چیز ہوتی ہے جو پیراسائٹک ہوتا ہے، جو گوشت اور ان چیزوں میں جو ہے جس کی جو ہے صفائی نہیں ہونے سے اور حرام گوشت میں اس میں یہ چیزوں میں پایا جاتا ہے. یہ پھر اس کے علاوہ جو ہے آپس کی جو شادی ہے، جو ہم جس کو انگلش میں کنسینجیس میرج کہتے ہیں، یہ ہندوز میں بھی مسلمز میں بھی آپس کی جو ہے خونی رشتہ داروں میں جو شادی ہے، یہ بھی جو ہے کافی جو ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ارثی مرگی کی جو ہے پھر یہ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ایکسیڈنٹس کافی ہیں، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہیں، اوپر سے ٹریفک میں جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا 2 ویلر 4 ویلر، تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب اس سے برین ڈیمیج ہوتا ہے، اور برین ڈیمیج یہ ہونے کے بعد دماغ میں صدمہ آنا اور اس کے یہ ہونے کے بعد جو ہے پھر اسکار ٹیشو فارم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مرگی بھی آتی ہے. تو یہ کافی وجوہات ہے انڈیا میں جس کے سے انفیکشنز کافی ہے، ٹیوبرکلس میننجائٹس ہے، برین فیور ہے زیادہ، اور چھوٹے بچوں میں دیکھیے بخار سے فٹ جو آتے ہیں وہ بھی جو ہے، ہر بچے کو بخار آتا ہے مگر ہر بخار آنے والے بچے کو جو ہے فٹس نہیں آتے ہیں. ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا کہ لوگوں سے ہم مخاطب کریں. ناظرین، یہ تھے میرے ساتھ ڈاکٹر ظفر شاہ نواز جو مرگی کے ماہر ہیں. وہ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ مرگی کا علاج توہمات یا پھر گھریلو علاج وغیرہ سے نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے ایک ماہر کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں کیمرہ مین بھاسکر سنگھ کے ساتھ انیس الرحمان، ETV نیوز حیدرآباد. سرخیوں سے آگے کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک چھوٹے